چوروں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ چور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں یا پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہوں۔ اور اگر میرا نام اگر عمران خان صاحب کی طرف سے آتا ہے، ان کی فیملی کی طرف سے آتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے آتا ہے، یا ان کوریڈورز کی طرف سے آتا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بحال ہو، تو ہی میرا نام لینا چاہیے، کیونکہ میں کرپشن کے انتہائی خلاف، میں ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے باہر ہوں۔ انتظار پنجوتا صاحب، جس کے اندر شیر افضل خان مروت صاحب اور بہت سارے لوگوں کے نام، جس میں میرا نام بھی مبینہ طور پر ایک صحافی کے مطابق اس میں شامل تھا، اور یہ کہا گیا کہ عن قریب یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے یا کوئی کردار اپنا ادا کریں گے۔ تو اس کسی قسم کی فائرنگ، نہ انتظار پنجوتا صاحب کو زخمی ہوئے، نہ پولیس زخمی ہوئی، نہ گاڑی زخمی ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا کراس فائر تھا کہ جس میں گاڑی بھی زخمی نہیں ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب لائیو، میں ہوں شیخ احمد فراز۔ پچھلا میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا آج سے کچھ دن پہلے، جس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پر ایسا کوئی تبدیلی کا یا ری شفلنگ کا کوئی سیٹلمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر انتظار پنجوتا صاحب، جس کے اندر شیر افضل خان مروت صاحب اور بہت سارے لوگوں کے نام، جس میں میرا نام بھی مبینہ طور پر ایک صحافی کے مطابق اس میں شامل تھا، اور یہ کہا گیا کہ عن قریب یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے یا کوئی کردار اپنا ادا کریں گے۔ تو اس ٹاپک کو لے کے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے کافی ساری چیزوں کا ذکر بھی کیا تھا کہ میں بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کسی قسم کا ذاتی اختلاف رائے نہیں رکھتا، لیکن پالیسی سازی کے اوپر میرا ان سے بہت سارا اختلاف موجود ہے۔ جس طرح کہ اس کے لیے ہم آج صرف بنیادی 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا ویلاگ کم سے کم وقت کا ہو، 7 سے 10 منٹ کے اندر یہ میری بات کنکلوڈ ہو جائے، کیونکہ میرے سے زیادہ لمبی چوڑی بات آج کل کے ماحول میں، ان حالات میں جب خان صاحب جیل کے اندر ہوں اور ان کی بہنیں اور ان کی فیملی ایک کرب سے گزر رہے ہوں، میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی بھاشن دوں، یا اپنے آپ کو کوئی لیڈر، یا اپنے آپ کو کسی قسم کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 میں کلیم کروں، کیونکہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے، ایک کاروباری فیملی سے، اور میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو لے کے میں نے آج کچھ پیش رفت میں نے کی۔ سب سے پہلی پیش رفت یہ کی کہ میں نے قائدِ اس پہ اختلاف جو ہیں عمر ایوب صاحب، ان سے میں نے رابطے کی بے پناہ کوششیں کی، لیکن بے پناہ کوششوں کے باوجود میرا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور معلوم یہ چلا کہ غالباً کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ لوگ کسی قسم کا کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میرا فوراً سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ کیسا لائے عمل ہے کہ جب آپ 26ویں آئینی ترمیم جب آپ ایکسیپٹ کروانے لگے تھے، آپ سب کے سب لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں موجود تھے۔ ایک جگہ آپ اس کی حق میں آپ سامنے آتے ہیں، اور دوسری جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی نیا لائے عمل بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نورین خانم صاحبہ جو کہ
عمران خان صاحب کی بہن ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا کہ زلفی بخاری نے جو یو کے اندر چانسلر کا جو الیکشن کا جو مہم چلائی وہ ایک بہت بڑی ڈائیورژن تھی اور اس سے کاز کو بہت نقصان پہنچا، حتیٰ کہ اس وقت خان صاحب کے اوپر اگر بات کی جاتی حلقوں سے، طاقتور حلقوں سے، یا ان لوگوں سے جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، تو شاید پاکستان میں آج یہ حالات نہ ہوتے اور خان صاحب شاید پاکستان کی پالیٹکس کے اندر عملی طور پر خود بھی، ابھی تو ان کے اوپر ایک نااہلی کا، ان کے اوپر ایک بادل ان کے اوپر منڈلا رہا ہے، اگر وہ آج باہر آ بھی جائیں تو کل وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ لیکن پاکستان ہے، اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ایسا جو پریسیڈنٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ ہم جو چاہیں پاکستان میں کرتے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے۔ تو عمر ایوب صاحب کے رابطے کے بعد میں نے پارٹی کے دیگر عہدیداران سے بھی رابطے کی کوشش کی، میرے ساتھ کچھ اور دوست احباب بھی تھے، ہم لوگوں نے کافی ساری کوشش کی کہ ہم ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں کہ بھائی اگر یہ مبینہ طور پہ میرا نام آیا ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کے کہنے پہ آیا ہے، یہ کیا ایک نیا ایک گریٹ پلان ٹو ڈیزاسٹر ہے۔ کیونکہ اگر میرا نام اگر عمران خان صاحب کی طرف سے آتا ہے، ان کی فیملی کی طرف سے آتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے آتا ہے، یا ان کوریڈورز کی طرف سے آتا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بحال ہو، تو ہی میرا نام لینا چاہیے۔ کیونکہ میں کرپشن کے انتہائی خلاف، میں ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے باہر ہوں۔ تو میرا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قسم کا آ بیل مجھے مار کی طرز پر آپ مجھ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں ایک بکاؤ مال نہیں ہوں کہ میں آ کر چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ ایک پارٹی پالیسی ہے، کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دو۔ میرے لیڈر، ہمارے لیڈر، پاکستان کے لیڈر عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف ہے کہ سب کو معاف کیا جا سکتا ہے فتح مکہ کے مقام پر، لیکن چوروں کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں یا پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہوں۔ اور اگر عمران خان صاحب ان کو معاف کریں گے تو آپ یقین جانیں ہم عمران خان صاحب کو ووٹ دینے سے انکار صرف نہیں کریں گے، میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی دھرنا دوں گا۔ آج کل ہماری جو پاکستانی عوام ہے ایک انتہائی ایک جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان ہر حال میں رائٹ ہے۔ عمران خان رائٹ ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہے، وہ کریکٹ ہے، لیکن وہ تب تک کریکٹ ہے جب تک وہ خان صاحب کے بولے ہوئے نظریات امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے نظریات امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو خان صاحب بھی میرے نزدیک ایک کنونشنل ایک پولیٹیشین ہے، اور وہ پالیٹکس کے تھرو ہم لوگوں کو منور اور مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، مارکیٹ میں ایک خبر بڑی گرم ہے کہ خان صاحب کے کوئی مذاکرات ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مذاکرات کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ خان صاحب کے مذاکرات کی ہوا میں اگر کوئی مذاکرات ہیں تو خان صاحب ممکنہ طور پہ 8، 10، 11، 12 تاریخ تک پاکستان کے عدلیہ سے انصاف لے کے باہر آ جائیں گے بنی گالہ میں، لیکن ان پہ کچھ 2، 4، 5، 8 ہفتے کی ان پر قدغن ہوگی کہ شاید وہ عوام سے اس طرح سے خطاب نہ کر سکے، اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اس بات سیکھنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں باقی ملکوں کے لیڈر بھی دیکھتا ہوں جب وہ عوام کے بیچ میں چلتے ہیں تب وہ اپنے عوام سے انٹریکشن کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو حکمران جماعتیں ہیں وہ بالکل بھی عوام سے انٹریکشن نہیں کرتی، اور بالکل ایک غرور متکبرانہ انداز میں وہ ہم لوگوں کو سائڈ پہ کر کے ہم سے نکل جاتے ہیں، اور جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو یہی لوگ ہم کو اسلامی درس بھی دیتے ہیں اور یہ لوگ ہم کو تمام چیزیں بھی سکھاتے ہیں۔ تیسری ایک انتہائی افسوسناک خبر، شارٹ سی بات کروں گا اس کے اوپر، انتظار حسین پنجوتا صاحب کے اوپر، ان کا بھی نام اس لسٹ میں شامل تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ حسن عبدال کے پاس سے یہ پکڑے گئے، حسن عبدال کے پاس سے ان کو اغوا کاروں نے ان گاڑی کے اندر سے فائرنگ بھی کی، حیرت انگیز طور پر گاڑی کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، حیرت انگیز طور پر یہ گاڑی کے بالکل سینٹر میں بیٹھے تھے کہ یہ دور سے نظر آ جاتے، حیرت انگیز طور پر
کسی قسم کی فائرنگ نہ انتظار پنجوتا صاحب کو زخمی ہوئے، نہ پولیس زخمی ہوئی، نہ گاڑی زخمی ہوئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا کراس فائر تھا کہ جس میں گاڑی بھی زخمی نہیں ہوئی. چلیں جو بھی ہوا، اگر ایز لانگ ایز اینڈ از ویل آل از ویل. مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کا نوٹس لے گی، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، علیمہ خانم صاحبہ، عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ، اور عمران خان کی جو امیجیٹ فیملی ہے، ان کو چاہیے کہ کوئی کنکریٹ ایکشن لیں کہ جس کے بعد عوام باہر آئے. اگر دوسروں کے بندے اغوا ہوتے ہیں تو اگر ان کی فیملیز ٹیلی ویژن پہ آ کر بات کر سکتی ہیں کہ ہماری فیملی کے لوگ اغوا ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی فیملیز، عمران خان صاحب کی فیملیز کیوں، کس وجہ سے، ایسا کون سا نیپوٹزم ہے جس کا خوف ہے ان لوگوں کو، ان گدوں کو جن کو ہم نے ٹینڈے ٹماٹر کے اوپر ووٹ دیا ایک عمران خان کی کال کے اوپر، اور یہ آج اپنے آپ کو لیڈر بنا کر یہ آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ نیپوٹزم ہے کہ خان صاحب کی بہنیں آ کر ان کو گائیڈ کریں گی. یہ بالکل نیپوٹزم نہیں ہے. اگر آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو حقیقی طور پہ ان کی فیملی کے لوگ، ہر بندے کی فیملی کے لوگ سامنے آئیں گے. جس کی بھی فیملی کا بندہ اغوا ہوگا وہ سامنے آئے گا اور وہ آ کے بات کرے گا. البتہ آج کے لیے اتنا ہی ویلاگ، اتنی ہی ڈوز پاکستان تحریک انصاف کے مفاد پرست ٹولے کے لیے کافی ہے. آج کے لیے اتنی ہی ڈوز بات ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو کہ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک عوامی نمائندہ جب میں ان کو کالیں کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے میسیجز دکھا سکتا ہوں واٹس ایپ کے، کالز کے، وہ ملنے سے واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ نہیں تھا، نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے 1 سے 2 دنوں میں میری ان سے ملاقات ہو جائے گی، اور جو بھی ملاقات ہوگی اس کو میں ریکارڈ کروں گا، اور انشاءاللہ بمساعدت اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ملاقات کا احوال ریکارڈڈ، ان سے پوچھے گئے سوالات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. میری گزارش ہوگی میری آپ لوگوں سے، میں ایک انتہائی عام سا آدمی ہوں اور ایک چھوٹا سا چینل ہے، برائے مہربانی اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، اور سپورٹ کیجئے مجھے نہیں، میری آواز کو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پاکستان تا قیامت زندہ باد. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.